السلام علیکم ناظرین، نامور مسلمان حکمرانوں کی سیریز کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ سلطان حیدر علی مشہور بہادر حکمران ٹیپو سلطان کے والد تھے۔ آپ جنوبی ہند دکن کی سلطنت میسور کے سلطان تھے۔ آپ ایک ایسے بہادر اور جنگجو حکمران تھے جن کا نام تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ سلطان حیدر علی اور ٹیپو سلطان نے میسور میں جو حکومت قائم کی، اسے سلطنت خداداد میسور کہا جاتا ہے۔ حیدر علی کا پورا نام شمس الملک امیر الدولہ نواب حیدر علی بہادر تھا۔ سلطان 1720 یا 1721 کو پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق ہاشمی قریشی نسل سے تھا۔ آپ کے پردادا پنجاب کے علاقہ ساہیوال سے دکن میں آ کر بس گئے۔ سلطان حیدر علی کے والد کا نام فتح محمد تھا۔ وہ ریاست میسور میں فوجدار مقرر تھے۔ حیدر علی صرف 5 برس کے تھے جب ان کے والد فتح محمد ایک لڑائی میں شہید ہو گئے۔ پھر حیدر علی کے چچا نے ان کی تربیت کی اور سپاہ گری کے فنون سکھائے۔ حیدر علی نے 1752 عیسوی میں راجہ میسور کی ملازمت حاصل کی اور بہت بہادری کے ساتھ راجہ کی سلطنت کو مرہٹوں کے حملوں سے بچایا۔ اسی بہادری اور جرأت مندانہ انداز کو دیکھ کر 1555 عیسوی میں راجہ نے انہیں اپنی فوج کے سپہ سالار کے عہدے سے نوازا، لیکن بدستور میسور کی ریاست میں بدنظمی پھیلتی گئی۔ راجہ کی نااہلی کے باعث میسور خطرے میں پڑ گیا اور بد انتظامی کا شکار ہو گیا۔ اسی دوران راجہ نے حیدر علی کی بڑھتی ہوئی قابلیت اور ذہانت سے خوف کھا کر اپنے وزیر کے ساتھ مل کر حیدر علی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، جسے حیدر علی نے اپنی ذہانت سے بھانپ لیا اور راجہ کے منصوبے کو خاک میں ملاتے ہوئے حیدر علی نے 1561 عیسوی میں خود راجہ کی سلطنت پر قبضہ کیا اور اپنی حکومت قائم کی، مگر اس کے ساتھ راجہ کو بھی ساتھ رکھا اور اس کا وظیفہ مقرر کر دیا، جبکہ حکومت کی بھاگ دوڑ اپنے ہاتھوں میں لے لی اور تخت نشین ہو گئے۔ حیدر علی کے بعد ان کے بیٹے ٹیپو سلطان اس تخت کے سلطان بنے۔ جس وقت حیدر علی نے سلطنت سنبھالی تو میسور کے حصے میں اس وقت صرف 33 گاؤں تھے، مگر حیدر علی نے اپنی بہادری اور ذہانت کی بدولت کم ہی عرصے میں 80,000 مربع میل علاقے کو اپنی حکومت میں شامل کر لیا۔ سلطان حیدر علی کی تعلیمی قابلیت کچھ خاص نہ تھی۔ انہوں نے باقاعدہ کسی درس گاہ سے تعلیم حاصل نہیں کی تھی، مگر اس کے باوجود وہ غیر معمولی ذہانت کے حامل تھے۔ بغیر کسی تعلیم کے ان کو 5 زبانوں میں عبور حاصل تھا۔ وہ ایک ساتھ مختلف زبانوں میں بات کر سکتے تھے۔ ان کا حافظہ بلاکا تیز تھا۔ ایک بار وہ کسی کو کسی غیر زبان میں بات کرتے دیکھ لیتے تو اس کے لہجے سے ہی بات کی تہ اور نوعیت تک جا پہنچتے۔ اسی طرح وہ ایک ہی وقت میں تمام احکامات جاری کرواتے اور لکھواتے اور ہر عبارت میں تسلسل بھی قائم رکھتے۔ ان کے کسی بھی انداز سے ظاہر نہیں ہوتا تھا کہ وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، بلکہ ملک کا نظام دوسرے حکمرانوں سے بہتر طریقے سے چلاتے، پیچیدہ سے پیچیدہ معاملات کا کوئی نہ کوئی حل ڈھونڈ نکالتے اور تمام مشکلات سے نکل جاتے۔ حیدر علی شخصیت کو پہچاننے کے بھی ماہر تھے۔ وہ چہرہ اور آنکھیں پڑھ کر کسی بھی شخص کی خوبیوں اور خامیوں سے واقف ہو جاتے، مگر وہ تعصب پسند بالکل نہیں تھے، بلکہ تمام مذاہب کے لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آتے، سب کے ساتھ یکساں سلوک کرتے، عدل و انصاف کرنے میں کسی کے ساتھ رعایت نہیں کرتے تھے۔ مجموعی طور پر وہ ایک رحم دل اور نیک صفت انسان تھے۔ عدل و انصاف ان کا خاصہ تھا۔ حیدر علی کی دور اندیشی نے مغل سلطنت کے زوال، ہندوستان کی طوائف الملوکی اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے استعماری منصوبوں کو بھانپ لیا تھا اور وہ ہندوستان میں آزادی کے لیے جد و جہد کرنے لگے۔ اس زمانے میں بنگال اور ہندوستان پر انگریز تیزی سے قبضہ کر رہے تھے اور حکمران بغیر کسی لڑائی کے اپنی شکست تسلیم کر کے انگریزوں کے ہاتھوں اپنی سلطنت تھما رہے تھے، کیونکہ وہ انگریزوں کی طرح جدید ہتھیاروں سے لیس نہیں تھے۔ اسی دور میں جنوبی ہند میں حیدر علی اور ان کے بعد ان کے بیٹے ٹیپو سلطان 2 ایسے حکمران تھے جنہوں نے انگریزوں سے جنگ بھی لڑی اور انہیں شکست بھی دی۔ حیدر علی اور ٹیپو سلطان نے انگریزوں کو اپنے سامنے رہنے نہ دیا اور ڈٹ کر مقابلہ کر کے انہیں شکست سے دوچار کیا۔ بنگال میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد انگریز اب ہندوستان کی طرف بڑھ گئے اور اس پر بھی قبضہ کرنے کا سوچا۔ دوسری طرف آرکاٹ کے نواب مرہٹوں سے حیدر علی کے کچھ اختلافات تھے، جس کی بنا پر ان سے لڑائی چل رہی تھی۔ اسی طرح حیدر علی کو اپنے تمام ملکی اور غیر ملکی دشمنوں کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے دکن نظامی مرہٹوں اور انگریزوں تینوں سے مقابلہ کیا۔ انہی حالات میں ان کے فرزند ٹیپو سلطان، جن کی عمر صرف 16 برس تھی، انہیں سپہ سالار بنا دیا گیا
اور انہوں نے والد کے شانہ بشانہ رہ کر جنگوں میں حصہ لیا۔ 1767 عیسوی سے لے کر 1769 عیسوی تک انگریزوں کے خلاف حیدر علی نے پہلی جنگ لڑی۔ اس جنگ میں حیدر علی نے اپنی ذہانت کا بھی خوب استعمال کیا اور اپنی تدبیروں سے جنگ کے وقت انگریزوں کو تقریباً تنہا کر دیا اور مسلسل لڑتے ہوئے انہیں شکست دیتے رہے، انہیں رگیتے ہوئے مدراس میں ان کے قلعے کے دروازے تک پہنچا دیا۔ وہاں پہنچ کر انگریزوں نے اپنی ذلت آمیز شکست تسلیم کر لی اور حیدر علی کے ساتھ ان کی شرائط منظور کر کے صلح کر لی، مگر مکار انگریز اپنی مکاری سے باز نہیں آئے اور حیدر علی کے خلاف در پردہ جنگ جاری رکھی۔ دوسری جنگ 1780 سے 1784 عیسوی تک ہوئی، جس میں انگریزوں کو پھر شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ دوسری جنگ میں حیدر علی نے مرہٹوں اور دکن نظامی کے ساتھ اتحاد کر کے انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی۔ انگریزوں کو اس میں بھی سخت شکست سے دوچار ہونا پڑا اور انگریز فوج کا کمانڈر کرنل بریتھ ویٹ بھی حیدر علی کی قید میں آ گیا۔ کوئی شک نہیں کہ حیدر علی جلد ہی پورے ہندوستان سے انگریزوں کا اقتدار ختم کرنے میں کامیاب ہو جاتے، مگر دکن نظامی اور مرہٹوں نے حیدر علی کے خلاف غداری کر دی، مگر پھر بھی حیدر علی کی تدبیروں اور بہادری سے انگریزوں کو میسور سے منہ کی کھانا پڑی۔ حیدر علی نے اپنی افواج کو فرانس کی مدد سے جدید ہتھیاروں سے لیس کیا ہوا تھا اور انگریزوں کے مقابلے کے لیے خاص تربیت بھی دی تھی، جس کی بدولت انہیں بہت سی کامیابیاں حاصل ہوئیں۔ حیدر علی کو اپنے 20 سالہ حکومت کے درمیان مختلف دشمنوں کا سامنا کرنا پڑا اور قدم قدم پر ان کا مرہٹوں اور انگریزوں سے مقابلہ رہا۔ کبھی کبھی ناکامی بھی ہوئی، مگر بیشتر کامیابیاں حاصل کیں اور انہوں نے مالابار کے ساحل سے لے کر دریائے کرشنا تک بہت بڑی سلطنت قائم کر لی، جس میں انہوں نے کچھ علاقے مرہٹوں، نظام دکن اور کچھ انگریزوں سے جنگ کر کے فتح کیے تھے۔ سلطان حیدر علی اور ٹیپو سلطان نے جو مملکت قائم کی وہ تاریخ میں سلطنت خدا داد کے نام سے پہچانی جاتی ہے۔ دوسری جنگ کے بعد حیدر علی بیمار پڑ گئے اور سرطان کے مرض کا شکار ہو گئے۔ اسی مرض کی وجہ سے انہیں موت نے اپنا شکار بنا لیا اور اس طرح دسمبر 1784 میں وہ وفات پا گئے۔ سلطان حیدر علی کی وفات کے بعد ٹیپو سلطان میسور کی سلطنت پر تخت نشین ہوئے۔ ان کے بارے میں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔